بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا کروڑہا مرتبہ شکر اور اس مالک کا احسان عظیم ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ ایک مرتبہ پھر ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ کافی عرصہ علالت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اور سخت قسم کے ٹائیفائڈ بخار کی وجہ سے، فیور کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو پایا۔ اللہ رب العالمین نے اب صحت عطا فرمائی ہے تو بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین مکرم، یہ ماہ محرم کا بابرکت مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے کی پہلی تاریخ ہے، اور اس بابرکت مہینے کو نسبت ہے نواسۂ رسول، شہزادہ رسول، امام علی مقام، سیدہ شباب اہل الجنہ، جس کے متعلق میرے پاک محبوب کا فرمان ہے، وہ پیارے نواسے، وہ پیارے شہزادے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عظیم المرتبت ہستی کے ساتھ اس بابرکت مہینے کو نسبت ہے۔ اور آپ حضرات اگر جانتے ہوں تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر امام علی مقام امام حسین نے اپنے پورے خاندان، پورے کنبے کی قربانی دے کر اپنے نانا جان کے، میرے پاک محبوب امام الانبیاء کے دین کو بچایا۔ سامعین مکرم، اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور بیکورڈ پر اگر جائیں تو ماہ ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ تھا۔ اب ماہ ذوالحجہ کو نسبت ہے امام علی مقام حضرت سیدنا ابراہیم کی قربانی کے ساتھ، اور ماہ محرم کو نسبت ہے امام علی مقام امام حسین کی قربانی کے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام شروع بھی ہوتا ہے تو قربانیاں لے کر شروع ہوتا ہے، اور جب اختتام پذیر ہوتا ہے تب بھی قربانیاں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پورے کا پورا دین اس وقت ہم تک پہنچا کہ جب ہمارے بڑوں نے قربانیاں پیش کیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ دین اسلام ہمیں تو ایک ٹرے کے اندر، ایک تھالی کے اندر رکھ کر ہمیں پیش کر دیا گیا، اور ہم سے یہ آسان ترین دین بھی ہم سے جو ہے وہ سنبھالا نہیں جا رہا، اس کی پاسداری نہیں کی جا رہی۔ اگر آپ اپنی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں، تو انہوں نے جس قربانیوں کے ساتھ اور جس طریقے کے ساتھ اس دین کو بچایا اور اس دین کی آبیاری کی اور میرے مصطفیٰ کریم کے دین کو آگے پھیلایا، یہ ایک الگ اور لمبی داستان ہے۔ تو سامعین مکرم، جس طرح سے اس بابرکت مہینے یعنی محرم الحرام کو امام علی مقام امام حسین کے ساتھ نسبت ہے، اسی طرح ایک اور توجہ بھی آپ کی دلاتا چلوں کہ اس بابرکت مہینے کی یکم تاریخ کو یعنی پہلی محرم کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم شہادت ہے۔ تو جہاں پر اس بابرکت مہینے کو یاد رکھا جاتا ہے امام علی مقام امام حسین کے حوالہ سے، اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کون ہیں اور ہمارے اصل ہیرو کون ہیں۔ اور آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ فلموں اور ڈراموں کے اندر ان لوگوں کی ایکٹنگ کو دیکھ کر ان کو اپنا ہیرو سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن یہ بھول چکے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے کہ جس نے کم و بیش 26 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی ہے۔ 26 لاکھ مربع میل کا بادشاہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے سسر ہیں، اور آپ جانتے ہیں سسر والد کی جگہ پر ہوتا ہے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک محبوب کے سسر ہیں اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے کیسے ہیرو اور کیسے بادشاہ ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے قبول اسلام کیا، اسلام قبول فرمایا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 39 ہے، 39 کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام، اور میرے پاک محبوب نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما، اسلام کو فتح عطا فرما۔ کس کے ذریعے؟ فرمایا عمر بن خطاب کے ذریعے، یا عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ اب یہاں پر آپ حضرات پوائنٹ آؤٹ فرمائیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میرے پاک محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات جب ایک دفعہ نکل جاتی ہے پھر کائنات تو بدل سکتی ہے پر میرے پاک نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ تو اب جب میرے پاک محبوب نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کی کہ یا اللہ مجھے عمر عطا فرما، یا عمر عطا فرما یا عمر عطا فرما، یا عمر بن خطاب دے یا عمر بن حشام دے۔ اب رب کی بارگاہ میں ان دو میں سے چوائس رکھی، یا اللہ ان دو میں سے جس کو تو پسند فرماتا ہے وہ عطا فرما اور اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اللہم اید الاسلام، یا اللہ اسلام کی مدد فرما۔ اچھا اب آپ دیکھیں دو چوائسز تھیں، یا عمر بن خطاب یا پھر عمر بن حشام، اور آپ یہ آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں، عمر بن حشام وہ شخص ہے کہ جس کو آج دنیا ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عمر بن حشام عرب کا ایک خوبصورت ترین نوجوان اور مالدار ترین شخص تھا، اور اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا کہ حکمت کا باپ ہے۔ لیکن جب اس نے میرے پاک محبوب کی شان میں گستاخیاں کی اور اسلام کی راہ میں جب روڑے اٹکائے تو پھر اس کو جو میرے رب کی طرف سے خطاب ملا، فرمایا کہ یہ ابو الحکم نہیں بلکہ ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے، حکمت کا باپ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رب کی یہ دو جو ہیں وہ عرب کے اندر عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، یہ دونوں ایسی ہستیاں تھیں کہ عرب کے اندر ان کی طاقت کا، ان کی شہرت کا ڈنکا بجتا تھا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے رب کی بارگاہ میں چوائس رکھی، مالک یا تو عمر بن خطاب دے دے یا پھر عمر بن حشام دے دے۔ اب رب کائنات مالک ارض و سما نے عمر بن خطاب کو میرے پاک محبوب کا غلام بنا کر یہ بتا دیا کہ اے پیارے محبوب، اللہ رب العزت بھی اگر اس کائنات میں پسند فرماتا ہے تو وہ عمر بن خطاب یعنی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق کو پسند فرماتا ہے۔ تو رب کائنات نے عمر بن خطاب میرے مصطفیٰ کریم کی غلامی میں شامل فرما دیے۔ اچھا اب جب 40 تعداد ہوئی نا مسلمانوں کی تعداد اب 40 ہو گئی ہے، جب تک 39 تھے اس وقت تک چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اس وقت تک اذان بھی بلند آواز سے نہیں دی جاتی تھی، اس وقت تک لوگ بیت اللہ شریف کے اندر جو 39 تھے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن جب حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تو آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہمارا رب سچا نہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہمارا رب سچا ہے۔ فرمایا کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ آقا نے فرمایا بے شک دین بھی سچا ہے۔ اب عمر بن خطاب یعنی امیر المؤمنین آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر ہمارا رب بھی سچا ہے، ہمارا دین بھی سچا ہے، ہمارا نبی بھی سچا ہے تو پھر ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھیں؟ امیر المؤمنین عمر فاروق نے اپنی تلوار کو فضا میں لہرایا اور مکہ پاک کی گلیوں کے اندر اعلان فرمایا کہ اب تک تو مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے ہو، اب تک تو مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے رہے ہو،
اب عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب اگر کسی نے مسلمانوں کی راہ میں روڑے اٹکائے یا مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا تو اس کو عمر بن خطاب کی تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے، آپ اعلان کرتے تھے، ہے کوئی جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، ہے کوئی جس نے اپنی زوجہ کو جو ہے وہ اپنے شوہر سے بری کروانا ہو، اعلان فرماتے تھے۔ اور آپ حضرات یہ بھی جانتے ہوں گے رب کائنات نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق کو اتنا جلال اور اتنا دبدبا اور اتنا رعب دیا تھا کہ آپ جس جگہ پر جاتے کسی کی جرت نہ ہوتی کہ آپ کے سامنے آواز اٹھا پاتا، کسی کی جرت نہ ہوتی کہ آپ کے سامنے اف تک کر پڑتا۔ تو امیر المؤمنین عمر فاروق نے اسلام قبول فرمایا۔ جیسے ہی اسلام قبول فرمایا اسی دن مسلمانوں نے اپنی جو 40 کی تعداد تھی ان 40 نے بیت اللہ شریف کے صحن کے اندر اذان بھی پڑھی اور پھر نماز بھی ادا کی اور دنیا کو بتا دیا۔ اچھا، اب جب روایات میں آتا ہے کہ جب بیت اللہ شریف سے اذان کی آواز بلند ہوئی نا تو کافر کہنے لگے یا تو مسلمان جو ہیں وہ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں یا پھر لگتا ہے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پتہ چلا کہ عمر بن خطاب سے، امیر المؤمنین حضرت عمر سے کافر بھی ڈرتے تھے۔ اور یہ وہ عمر ہیں جن کے متعلق میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس رستے سے میرا عمر آتا ہے، جہاں پر میرا عمر ہوتا ہے، شیطان وہ رستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا رعب، آپ کا دبدبا اور آپ کا جلال، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت ملتی ہے۔ اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات عرض کر کے اس کے بعد تاکہ ویڈیو ہماری زیادہ لمبی نہ ہو جائے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مقام سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق گزر رہے تھے، تو اس مقام پر جب ایک جگہ ایسی آئی کہ وہاں پر آپ رک کر نہ رونے لگے اور آنکھوں میں زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو آپ کے غلام آپ کے ساتھ تھے، پوچھا کہ اے امیر المؤمنین کیا وجہ ہے؟ اس مقام پر پہنچے ہیں تو آپ نے رونا شروع فرما دیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ وہ مقام ہے جس مقام پر میرے والد خطاب مجھے 5 اونٹ دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے 5 اونٹ دیے اور فرمایا کہ اے عمر، ان 5 اونٹوں کو ایک لائن کے اندر، ایک قطار کے اندر کھڑا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ میرے والد نے مجھے اونٹ دیے 5 اور کہا کہ ان کو ایک لائن میں کھڑا کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں پہلا اونٹ سیدھا کرتا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، میں پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اونٹ ایک قطار میں کھڑے نہیں ہوئے تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا، فرمایا کہ اے عمر، کیسا تیرا جلال ہے کہ تیرے سے 5 اونٹ بھی ایک قطار میں کھڑے نہیں ہو سکتے، تو 5 اونٹوں کو بھی ایک لائن میں کھڑا نہیں کر پاتا۔ آپ فرماتے لوگوں، ایک وہ وقت تھا، ایک وہ عمر تھا کہ جس عمر سے 5 اونٹ ایک قطار میں، ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور ایک آج کا وقت ہے کہ جب 26 لاکھ مربع میل کے اندر جتنے حکمران ہیں وہ سب عمر کے سامنے لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، سب آپ کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت کی سپر پاور کیسر و کسریٰ کے محل اور اس کے جناب والا بادشاہ بھی آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو غلام عرض کرنے لگے امیر المؤمنین وجہ کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ اس وقت کہ جب 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے اور آج بادشاہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت کی عمر نے پاک نبی کے دامن کو نہیں پکڑا تھا، اور آج کا جو عمر ہے اس نے میرے پاک محبوب کے دامن کو پکڑا ہے، آقا کے ساتھ منسلک ہوا ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہو جائے، آقا کے ساتھ جناب والا اس کا رشتہ قائم ہو جائے، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ عزتیں جتنی بھی ہیں، مقام جتنا بھی ہے، وہ سب کا سب میرے مصطفیٰ کریم کے دامن سے جڑ جانے اور آپ کے ساتھ تعلق اور رشتہ قائم کر لینے میں ہے۔ تو سامعین مکرم، آج چونکہ 1 محرم الحرام ہے اور حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، تو میں نے کہا کہ ہمارے اس
چینل سے، اس پلیٹ فارم سے اپنے اس عظیم ہیرو، اپنے عظیم لیڈر، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام عقیدت پیش کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان عظیم ہستیوں اور عظیم لیڈرز اور عظیم ان بہادروں کے ساتھ اپنے آپ کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ جڑ جانے، ان سے منسلک اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کہ یہ میرے صحابہ تمہارے لیے ستاروں کی مثل ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے تو کامیابی پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، حضور کی اہل بیت، حضور کے گھر والے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں ان عظیم المرتبت ہستیوں کی محبت عطا فرمائے۔ شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کے اس پلیٹ فارم سے آج کے سیشن کے اندر اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ سیشن کے اندر اس بابرکت مہینے کے حوالے سے یعنی محرم الحرام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات لے کر حاضر ہوں گا۔ ہم سب کے لیے اور خصوصاً چودھری محمد شہزاد صاحب کے لیے دعا گو رہیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے گا۔ فی امان اللہ و رسولہ۔